ٹھیک ہے سر نذیر لغاری صاحب، یہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ اتنے نازک معاملے پر اور اتنے اہم معاملے پر اگر کی جاتی ہے تو یہ کیسے قوم کی خدمت ہوگی ایک ایسے موقع پر جب کچھ آئینی تقاضے ہیں الیکشن کو لے کر، کچھ عدالتی بحران ہیں، کچھ آئینی بحران ہیں، معاشی بحران ہیں، اور ایسی صورت میں ہم یہ گیم کھیلیں گے تو یہ کیسے ملک کی خدمت ہوگی؟ جی مجھ سے آپ نے یہ سوال کیا؟ جی 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 اگر ایسا ہے، کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کیا ہے تو ان کے پاس اس کی ٹھوس وجوہات ہوں گی۔ نہیں، میرے خیال میں ٹھوس وجوہات میں بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سپریم کورٹ کی طرف سے انہیں ایک مہمان خانے میں رکھا گیا اور اگلے روز انہیں ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا تو ان کا پہلا کہنا ہی یہی تھا کہ اگر مجھے دوبارہ پکڑو گے تو دوبارہ یہی کچھ ہوگا۔ تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو سر اس کو کیسے سمجھا جائے؟ ایک عوامی رد عمل سمجھا جائے یا پری پلان منصوبہ بندی جیسا وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں؟ ہماری تاریخ میں عوامی رد عمل کب ایسا رہا ہے؟ دہشت گردی تو رہی ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم نے اس کو فیس کیا ہے، پورے پاکستان کے مختلف شہروں میں دہشت گردی کرتے رہے ہیں، موب بھی کرتے رہے ہیں۔ کراچی جیسے شہر میں جس طرح کی دہشت گردی ہو رہی ہے وہ بھی ہم نے دیکھی ہے۔ جھنگ میں، لاہور میں، پشاور میں، دوسرے شہروں میں بھی ہم نے دہشت گردی دیکھی ہے، سیاسی عمل بھی ہم نے دیکھا ہے۔ ایسا نہیں دیکھا ہے کہ اگر کوئی سیاسی موب رد عمل ظاہر کر رہا ہو اور وہ اتنا مسلح ہو اور اتنا ریئیکشن دے رہا ہو اور وہ بھی سیکورٹی اداروں کے خلاف اور وہ بھی اتنا شدید رد عمل دے رہا ہو، تو یہ پاکستان کی پوری تاریخ میں ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، حسین شہید سہروردی کو بیروت میں وہ قتل ہو گئے تھے اور کمرے میں لاش پڑی ہوئی تھی، ایسا کوئی رد عمل نہیں آیا کہ لوگ جو ہیں وہ چلے گئے ہوں اور جا کر کہا ہو کہ جی، یہ بھی کہا گیا تھا کہ باقاعدہ حکومت نے، جو بھی حکومت اس وقت کی تھی اس نے مروایا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ جا کر انسٹالیشن پر حملے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ہوتی ہے۔ رد عمل ایسا نہیں تھا، لوگوں نے اپنے آپ کو جلایا، خود کو آگ لگائی، لوگوں نے مظاہرے کیے، لوگوں نے جا کر جو ہے اپنا احتجاج کیا، لوگ چھپ چھپ کر گڑھی خدا بخش کے قبرستان میں گئے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ لوگوں نے جا کر فوج کی انسٹالیشن پر، فوج کے باقاعدہ کور کمانڈر ہاؤس پر، جنرل ہیڈ کوارٹر پر جا کر حملہ کر دیا، ایسا رد عمل نہیں ہوا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نواز شریف ہٹائے گئے، ایک بار نہیں 2-3 بار ہٹائے گئے، لیکن رد عمل ایسا نہیں تھا۔ یہ رد عمل کو اگر کوئی کہہ رہا ہو کہ اگر پھر کرو گے تو پھر ہوگا، تو سر وہ جو کہہ رہا ہے وہ تو 10 دن سے بیٹھا ہوا ہے زمان پارک میں، نگراں حکومت جا کر اس سے مذاکرات کر رہی ہے، جو لسٹ اس کو دی جاتی ہے اس میں اس کا نام بھی شامل نہیں ہوتا۔ دیکھیں حکومت کی ذمہ داری تو بہرحال نہ مجھ پر، نہ ارشاد عارف صاحب پر، نہ عامر زیاد صاحب پر ہوتی ہے۔ حکومت کیا کرتی ہے اس کا اپنا کام ہے، لیکن یہ کہ ہم یہ کہیں کہ وہ معصوم ہیں، نہیں ہیں، ہم یہ کہیں کہ ان کے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، ہم انکار کریں تو پھر دوسری بات ہے، لیکن ان کے لوگ تھے، ان کے پرچم بردار تھے۔ میں نے فوجی گاڑیوں پر اور پولیس کی گاڑیوں پر جس طرح سے پتھراؤ یا جس طرح کی کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ میں نے دیکھی ہیں نا، آپ نے بھی دیکھی ہیں نا۔ بالکل بالکل۔ تو یہ جھنڈا جن لوگوں نے اٹھایا ہوا تھا، اچھا جو لوگ خدا نہ خواستہ تو کیا بیچارے وہ واقعی جان سے گئے ہیں، وہ تو انہوں نے اونرشپ لے لی ان کی، اور جو لوگ پکڑے گئے وہ بھی ان کے ہیں، اور جو لوگ جلاؤ گھراؤ کر رہے ہیں جھنڈے بھی ہاتھ میں تو وہ ان کے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس طرح نہیں ہوگا، کوئی چیز آپ قبول کر لیں اور کوئی چیز قبول نہ کریں۔ ٹھیک، انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے وزن کو، اپنی حیثیت کو، اپنی مقبولیت جو بھی ان کی تھی انورٹڈ کامات میں آج تک نہیں مانتا ہوں کہ پاکستان کے یہ مقبول ترین لوگ ہیں، انہوں نے اوور اسٹیمیٹ کر لیا تھا، اور ہم جیسے میڈیا کے لوگوں نے ان کو بہت آسمان پر چڑھا دیا تھا۔ وہ بھائی دیکھو تو صحیح کہاں آسمان پر اڑ رہے۔ سوشل میڈیا کی پاپولرٹی کوئی پاپولرٹی نہیں ہوتی ہے، اور کہہ رہے تھے کہ سر ہم نے کیا کر لیا تھا، دیکھیں نا جتنے سرویز آئے اس کی بنیاد پر رپورٹنگ ہوئی، جو بائی الیکشن ہوئے ان کی بنیاد پر رپورٹنگ ہوئی۔ دیکھیں مسعود، سروے میرے سامنے ہوتے رہے ہیں، اور وہ جو ہے پاکستان کے جو ہے وہ 70% لوگ چاہتے ہیں بھٹو کو پھانسی دے دی، ایسے سروے میں ہم نے دیکھے تھے نا یار۔ سر بائی الیکشن ہوئے نا،
ان کے بائی نتائج الیکشن ہوئے ہیں، بائی الیکشن کس طرح سے ہوئے، کن حالات میں ہوئے، کیا کچھ ہوا ہے، یہ سب کچھ چیزیں بہت زیادہ کھل جائیں گی، جلدی کھل جائیں گی، یہ عمران معلوم خان بھی کی ہو جائے حکومت کے جانے کے بعد اچھا بائی دیکھیں، الیکشن ہوئے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ 2021 میں ایک عمران خان تھے جو ہر جگہ ہار رہے تھے، 2022 میں عمران خان کا ایک اور چہرہ تھا جو جیت رہے تھے، اور اس کے بعد کا چہرہ ہے جو نومبر کے بعد کا ہے، جنوری کے بعد کا ہے۔ عمران خان بہت پیچھے چلے گئے ہیں اور انہوں نے بہت غلط کام کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک پارلیمانی آدمی کیسے کر سکتا ہے کہ جناب جب 35 ارکان ہوں تو بھی آپ استعفے دے دیں، اور اگر آپ کے پاس 135 ہوں تو بھی استعفے دے دیں، اور آپ ایوان میں نہ بیٹھیں، آپ کو اپوزیشن میں رہتے ہوئے وہاں میں نہیں بیٹھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی سیاست پر تو سر بالکل طرز سیاست پر تنقید ہونی چاہیے، ہو رہی ہے، آپ بھی فرما رہے ہیں۔